ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب کرنل ریٹائر شیراز احمد صاحب کو، جو گراس روٹ لیول ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور خود ایل او سی کے قریب رہتے ہیں۔ بہت شکریہ شیراز صاحب ٹائم دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو جوائنٹ ایکشن جو کمیٹی ہے اس کا پس منظر، کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، کشمیر کے اندر تو شاید لوگ جانتے ہوں لیکن باہر لوگوں کو زیادہ اندازہ ہے نہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک 38 پوائنٹ ایجنڈا، پھر اس کے بعد ایف آئی آر، اس کے اندر جو ہے ڈیتھس، پھر ایک پولیٹیکل پرابلم، پھر ریکنسیلیشن کی طرف، کیا ہے یہ؟ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ وٹ از ہیپننگ ان کشمیر ہیز اے ہسٹری ٹو اٹ۔ میں آپ کو 2 واقعات کوٹ کروں گا اور اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ کچھ 7 سال پرانی بات ہے، جب انڈینز بارڈر ایکٹیو ہوئے تھے تو میرا گھر بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہے۔ کون سی جگہ پر ہے؟ یہ درا شیر خان ہے، پنچ سیکٹر میں۔ اچھا جی۔ تو وہاں پہ جب انڈینز نے صبح شیلنگ کی، 5 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم نے گھر میں مسجد بنائی ہوئی، جو ہی باہر نکلے میرے فادر تھے، ہم بھائی تھے ساتھ، عید کا دن تھا اس دن، بڑی عید کا۔ تو میرے سے تقریباً 50 گز پہ ایک آ کے گولا نیچے گرا، وہ نیچے چلا گیا، اوپر آتا تو میں بھی ڈیفیکلٹ ہوتا۔ اتنی دیر میں پورے گاؤں میں ایک شور مچ گیا، تو ایک خاتون آئیں اپنے بھائی کے ساتھ، اور بالکل وہ مطلب بے ہوش ہوا تھا، اس کو ہیڈ انجری ہوئی تھی، تو اس نے آگے چادر میرے پاؤں میں پھینکی۔ اس نے کہا کرنل صاحب میرا پہلا بھائی بھی انڈین فائرنگ سے مر گیا تھا، تو اس کو بچا لیں۔ میں نے اس بچے کو خود اٹھایا، میرا ڈرائیور تھا افراز میرے ساتھ، اور اس کو لے کے ہم لوگ تتا پانی بٹالین میں گئے، اس کو میں نے فرسٹ ایڈ کرائی، میں نے آگے بریگیڈ میں بتایا، بریگیڈ کمانڈر تھے بریگیڈر ڈار، تو وہ ذاتی طور پہ آئے اور ودن 4 آورز اس بچے کو ہم نے ایویکویٹ پنڈی کیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرا اسی گاؤں میں واقعہ ہوا کہ ایک بچی تھی ہمارے گاؤں کی، اپنے ریلیٹیوز کی، تو وہ وہاں سے جب ٹائملی ایویکویٹ نہیں ہو سکی اور اس کی آگے ڈیتھ ہو گئی سیالہ کے پاس۔ اب اس کی ڈیتھ کی وجوہات کیا تھی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر ایل او سی کے اوپر، اگر وہ روڈ اچھی ہوتی تو اس روڈ میں شاید اس بچی کی جان بچ جاتی۔ اب اس نے جو بہت زیادہ ٹائم لیا، اس میں اس کی بلیڈنگ سپیس اور سارا کچھ مطلب اس نے ڈرین ہوگی بیچاری اور اس کی ڈیتھ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو اس کی کشمیر کی محرومی ہے اپنی، جو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر ہے، جو لوگوں کی ایک فرسٹریشن ہے، تو یہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ایک گریونس ڈیولپ ہوا گورنمنٹس کے خلاف۔ تو یہ کیوں نہیں ایڈریس ہوتا ہوا جا رہا تھا؟ دیکھیں اس میں لوگوں کی اپنی پرائرٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے اس کو کیا کیا کہ آپ نے ایون ایکشن کمیٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بعد میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے لائف میں نا پرائرٹیز کریٹ کرنی ہے۔ آپ کی جو ٹاپ لائن پرائرٹی ہونی چاہیے تھی ڈیولپمنٹ کی، وہ آپ کی ہونی چاہیے تھی بارڈر ایریا کی، لائن آف کنٹرول، اور اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، بیکاز میکسیمم کیجولٹیز آپ کی وہاں سے آ رہی ہیں، آپ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، انڈینز وہاں پہ ڈے نائٹ وہاں پہ فائر کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگوں کی پرائرٹیز ہیں یہ درست نہیں ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئے۔ اچھا اب لیکن یہ تو الیکٹڈ جماعتیں ہیں، پھر کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ دیکھیں الیکٹڈ تو یہ جو پولیٹیکل ویکیوم ابھی آپ کا کریٹ ہوا، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ جب تک الیکٹڈ ہماری پارٹیز رہی ہیں تو فنڈز کی بھی کمی ہوتی ہے، پھر اس میں بھی ان کے مسائل آتے ہیں، تو اس میں ان کو بعد میں گورنمنٹ نے کیا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ انہوں نے ایل او سی پیکیجز دیے، تھوڑی سی سچویشن بہتر ہوئی۔ لیکن جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے نا، ہی ہیز ٹو تھنک بیونڈ امیجیٹ، تو وہ اپنی ذات میں، اپنی فائلوں میں، اپنی چیزوں میں، اپنے مفادات میں گم رہتے ہیں، سچی بات پوچھیں اگر تو ان لوگوں نے ٹائملی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ ابھی بھی جو ایکشن کمیٹی کا پس منظر یا بات چیت کر رہے ہیں، بیسک پرابلم وہاں پہ جو ہے نا جی، ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا، اتنی ریپڈ پولیٹیکل چینجز ہیں کہ آپ کا 5 سال میں ایک وزیر اعظم جو الیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ، اس کو آپ نے ہر سال کے اوپر لگا دیا ہے۔ اب لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا اس طریقے سے ہوئی کہ سپوز ایک پرائم منسٹر نے اپنے تمام جو ہے منصوبہ جات دے دیے، اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی، اور ابھی وہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا 30% بھی نہیں ہوئی، ابھی ان کے ٹینڈرز بھی مکمل نہیں ہوئے، اور اس کے اوپر جناب دوبارہ سے اگلا پرائم منسٹر آ گیا۔ اب آپ کو عوام کو آپ نے دوبارہ قاعدے سے شروع کروا دیا۔ تو یہ جو ٹائم کے اوپر جو لوگوں کی ایک فرسٹریشن تھی، اس ساری فرسٹریشن نے اس پوری عوام کو اکٹھا کیا۔ بٹ اب تو دوبارہ جا رہے ہیں کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دوبارہ ایک نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے، دوبارہ ایک کام ہو۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، کتنا انسلٹنگ ہے بینگ کشمیری۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں خدا کی قسم آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے لیے تو بہت ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ چیزیں اپریشیٹڈ نہیں ہیں۔ آپ عوام سے ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے، آپ مینڈیٹ کس سے لے کے آئے اور آپ کھڑے کس جگہ پہ ہیں؟ آج آپ ایک کے در پہ کھڑے ہیں، کل دوسرے کے در پہ کھڑے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ صرف ان کے ذاتی مفادات ہیں، اس میں عوام کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ جس کے لیے عوام ساری اکٹھی ہوئی ہے
وہ اپنے جو رائٹس مانگ رہے ہیں اور باقی چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو کریٹ ہوئی ہیں یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے کشمیر میں جو کریٹ ہوئی ہیں. جی تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کشمیر کے اندر، ڈفرنس کیا ہے؟ اور یہ خلا تو آپ نے بتایا کیونکہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اب جو 38 پوائنٹ ایجنڈا سامنے آیا ہے، آپ کی نزدیک یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوگا اور یہ اسی طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل اے جے کے کی ہے نا جی لیڈرشپ، آپ کہہ لیں چلیں، اس وقت ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اس کی ریلیونس سسٹم نے ختم کر دی ہے. آپ دیکھیں، ایک ہم لوگ پولیٹیکل بھی ہیں، آپ کے پاس آپ کے لوگ آتے ہیں، اپنے گریونسز، اپنے مسائل لے کے آتے ہیں. کسی کی روڈ نہیں ہے، کسی کا مطلب دیر آر 1001 تھنگز جو آپ ایڈریس کرتے ہیں ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر. تو آپ جب بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کی گریونس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کس جائے گا؟ الٹیمیٹلی پریشر گروپس کریٹ ہوں گے نا آپ سے کام کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے ان لوگوں کے اندر وہ آئے ہیں. اور اب آپ نے کہا جی کہ جو 38 پوائنٹس ہیں ان کے، دیکھیں 38 پوائنٹ پہ آنے سے پہلے ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جو ایکشن کمیٹیز ہیں یہ بیسیکلی کشمیر کی عوام ہے. یہ وہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، ساری عوام ہے یہ. اچھا، اب پہلے ان کے انیشلی جب آئے نا جی اباؤٹ ایئر بیک، تو یہ بڑے فوکس تھے 2 پوائنٹس کے اوپر کہ ہماری بجلی سستی کریں، بیکاز کشمیر کے اندر اتنی زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ تھا ان کا کہ آٹے کے اوپر سبسڈی ہمیں دیں. دونوں بہت ویلڈ پوائنٹ تھے، لیکن میری ریزرویشنز ہیں دونوں کے اوپر. اگر آپ کہیں، پہلی بات ہے کہ آپ نے بجلی کو 3 روپے کا کر دیا ہے. دنیا کے اندر وہ ملک جن کی ذاتی ایون آئل ہے، آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں، ذاتی بجلی سب کچھ ان کا اپنا ہے، وہاں پہ 3 روپے کی بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئی تھنک یہی میرا سوال تھا، کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ شاید آج کے لیے تو کوئی ایکسیپٹ کر لے، اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ہم لوگ گورنمنٹ میں ہماری فیملی کے لوگ آئے تو ہمیں پتا چلا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان جو ہے نا وہ 2 روپے 59 پیسے کی بجلی دے رہا ہے آزاد کشمیر کو. میں نے ایک لیکچر دیا راولا کوٹ یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ یہ اویئرنیس بیسیکلی میں نے کریٹ کی. وہاں پہ مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا، وہاں پہ کشمیر کے اندر نا لوگ نا آپٹکس بھی چینج کرتے ہیں، پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. پروگرام کے سیکنڈ میں، ٹھیک ہے، اس میں ہم آئیں گے. اچھا، اس میں ہو کیا رہا تھا؟ ایک کوشچن کیا اسٹوڈنٹ نے مجھے، اس نے کہا جی کہ دیکھیں ریسورسز ہمارے ہیں اور قبضہ پاکستان کا ہے اور ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کس طرح کا قبضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ہماری بجلی ساری ہمیں پیدا ہوتی ہے اور ہمیں جناب اس طرح مہنگی بجلی ملتی ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے گورنمنٹ آف اے جے کے کو بجلی کیسے ملتی ہے؟ کسی کو کوئی پتا نہیں تھا. میں نے کہا جی 2 روپے 59 پیسے کی ملتی ہے. یہ تو گورنمنٹ آف اے جے کے کی نالائکی ہے، انکمپیٹنس ہے کہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکے اور آپ کو اس کا بینیفٹ پاس نہیں کر سکے. اسے وہ 20-21 ارب روپیہ کما رہے تھے اے جے کے کی گورنمنٹ جو ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا قصور کیا ہے؟ دے ور کوائٹ. انہوں نے کہا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے. وہاں سے یہ چیزیں ٹریگر کرتے 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 پھر آگے آئیں اور نکلیں. اس کی سسٹینیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ ڈیمانڈ وہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے تو کر دی ڈیمانڈ کہ ان کو ڈیفیکلٹیز تھیں، ابھی لوگ بہت زیادہ مطلب اس میں آگے، تو سسٹین تو کر سکتی ہے گورنمنٹ، لیکن میرے خیال سے سبسڈیز جو بھی ہیں ان کو نا ٹارگیٹڈ ایریاز ہونے چاہیے. اس کے لیے کشمیر کے اندر جو ٹارگیٹڈ ایریا ان کا ہے وہ بارڈر بیلٹ ہے، جو ڈپرائیوڈ ایریا ہے. نہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہاں پہ ایون چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نہ وہ کھیت ہیں، ٹیرسز ہیں، 2 کنال 1 کنال کی زمین ہے، نہ وہاں پہ کوئی فصل پیدا ہوتی ہے. میرے پاس ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے.